السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں خود کو امر کرنے کی خاطر عورتوں کی بلی چڑھانے والے شخص کے عبرتناک انجام کی ہولناک کہانی۔ رات بھر کی کڑی تپسیا کے بعد کامنی نے کونے میں پڑے مٹکے کے گھڑے میں سے چلو بھر پانی لے کر اپنی خمیدہ آنکھوں کو دھویا اور میلی ساڑی کے پلو سے منہ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مارے تھکن کے اس کے جسم کا انگ انگ فریادی تھا، مگر اس نے آرام کرنے کے بجائے اپنے کام کو ترجیح دی۔ رگھو ابھی تک جھونپڑے کے کونے میں بچھے پھٹے پرانے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ کامنی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے خراٹوں کی آواز سنی اور یہ سوچ کر سکون سے دروازے کی جانب بڑھی کہ رگھو اس کی واپسی تک اٹھنے والا نہیں۔ جھونپڑے سے باہر گھنے جنگل میں گہری خاموشی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگل کے تمام چرند پرند اس جگہ کو منحوس قرار دے کر کہیں اور جا بسے ہوں۔ باہر نکلتے ہی کامنی نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر گہرا سانس لیتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی، یہ جاننے کے باوجود کہ رگھو سے اس کے تعلقات اب راز نہیں رہے۔ وہ جھونپڑے میں اپنی شب بسری کو ہر صورت خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ سفر شروع ہوا تو گزشتہ روز کی طرح آج بھی اس کے خشک ہونٹوں پر مارے خوف کے تھر تھراہٹ طاری تھی، جبکہ سفید ساڑی کا پلو جو اس کی عزت کی طرح مٹی ہو چکا تھا، بار بار کاندھے سے سرک کر پریشانی میں اضافہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ وسیع رقبے پر پھیلے رتنا پور جنگل کا گھنا ترین علاقہ تھا، جہاں دن کے وقت بھی اکثر شام کا سماں رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گھنے قد آور درختوں کی صورت سے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو اور پتے ہر صورت کرنوں کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی فنا کر دینے کا عزم کر چکے ہوں۔ کامنی ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے ہدف کے بارے میں سوچتی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اونچے نیچے راستوں پر ٹھوکریں کھاتے طویل چکر کاٹ کر آخرکار وہ جنگل سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے سامنے پرسکون دریا تھا، جس کے پار اس کا گاؤں واقع تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے ایک مضبوط درخت کے تنے سے رسہ کھول کر پانی میں ہچکولے لیتی چھوٹی سی خستہ حال کشتی کو آزاد کیا اور سوار ہو کر ماہرانہ انداز میں چپو چلاتی گہرے پانی میں جا پہنچی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہونٹ بھگوان سے پرارتھنا میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دریا کے دوسرے کنارے پر موجود تھی۔ کشتی کو کنارے پر موجود پتھر سے باندھ کر اس نے ساڑی کا پلو اکٹھا کر کے سر پر لیا اور دریا کا حفاظتی بند پار کر کے گاؤں میں داخل ہو گئی۔ لہلہاتے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ گاؤں کی آبادی میں پہنچی تو لوگوں کا تلخ رویہ اس کا منتظر تھا۔ سب اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ مردوں کے ہونٹوں پر اس کا اجڑا ہوا سراپا دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ کھل اٹھی اور وہ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر فکرے کس رہے تھے، جبکہ رام رام کرتی عورتوں کے نااہل سماعت تبصرے الگ سے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اتار رہے تھے۔ مختلف گلیوں سے گزر کر کامنی ایک کچے مکان کے سامنے پہنچ کر رکی تو پیچھے گاؤں کے آوارہ بچوں کا پورا جلوس موجود تھا۔ یہ ایک خستہ حال مکان تھا، جس کی خم زدہ بیرونی دیوار زمین بوس ہونے کے لیے بے تاب دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے اپنا بے ترتیب سانس درست کرنے کے بعد اس نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اندر کسی کے چلنے کی آواز نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ پھر کواڑ کھلے اور ایک عمر رسیدہ خاتون کا جھریوں بھرا چہرہ دکھائی دیا۔ آج پھر آ گئی تو؟
اسے دیکھتے ہی بڑھیا کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے جذبات نے انگڑائی لی۔ ہاں، میں واپس لوٹ آئی ہوں، کامنی تیزی سے جواب دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ رک جا، اندر آنے کی ضرورت نہیں، چلی جا واپس اسی کے پاس، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بڑھیا بھڑک اٹھی۔ میری بات تو سنو ماں، مجھے اندر تو آنے دو، پھر جو سزا چاہے دے لینا۔ یہ گھر میرا بھی ہے، میرا بچہ میرا منتظر ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بڑھیا کے پیچھے صحن میں کھیلتے 4 سالہ موہن کو دیکھتے ہوئے گڑ گڑائی، کیونکہ بچے کا چہرہ بھی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ بالکل نہیں، میں تجھ چڑیل کو اپنے پوتے سے ملنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، ورنہ تو ڈائن اسے بھی مجھ سے الگ کر دے گی۔ بھگوان کے لیے میری یوں جگ ہسائی مت کرو ماں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اندر آنے دو، میں مارے شرم کے زمین میں گڑی جا رہی ہوں۔ کامنی نے التجا کی۔ جگ ہسائی میں نہیں، تو کروا رہی ہے ہماری۔ کیا بیتی ہوگی میرے جوان بیٹے کی آتما پر، جسے ہم سے جدا ہوئے 1 برس بھی نہیں گزرا، اور تو اس کی لاج کی دھجیاں اڑا کر گھر سے باہر راتیں گزارنے لگی ہے۔ میں بیٹے کی طرح بہو کا نام بھی ساری عمر فخر سے لیتی، اگر تو اس کے ساتھ ستی ہو گئی ہوتی، یا کم از کم شوہر کی لاج رکھنے کے لیے گھر کی 4 دیواری کو اپنا ٹھکانہ مان لیتی، مگر تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس جادوگر کے لیے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا۔ بڑھیا کی آنکھیں برس پڑیں۔ لیکن ماں، میری بات تو سنو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ کامنی نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس تو دفع ہو جا، پیچھا چھوڑ دے ہمارا۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے دروازہ بند کر لیا۔ اپنی ناکامی کا منظر دیکھ کر کامنی نے روتے ہوئے بڑھیا کو چند آوازیں دیں، اور پھر مایوسی سے گلی میں جمع لوگوں کے درمیان راستہ بناتی واپس جنگل میں لوٹ گئی۔ ایک مرتبہ پھر کٹھن سفر طے کرتے ہوئے کامنی واپس ٹھکانے پر پہنچی تو چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ پریشانی کم کرنے کی کوشش میں وہ جھونپڑے کے باہر پڑے پتھر پر بیٹھ گئی، لیکن سکون نہ ملا۔ ماں کی باتوں نے آج بھی اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنا ماضی یاد کر کے اس کی آنکھیں بار بار آنسو بہا رہی تھی۔ آخر اٹھ کر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ جھونپڑے کے دروازے پر جھولتا میلا سا ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ جھونپڑے کی حالت بالکل ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک کونے میں رگھو ابھی تک اوندھے منہ پڑا خراٹے لے رہا تھا، اور دوسرے کونے میں رات بھر جلتی رہنے والی لکڑیاں اب بجھنے کے قریب تھیں۔ ان سلگتی لکڑیوں کو خاص انداز میں دائرے کی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا، جبکہ عین وسط میں شعلوں کے درمیان پتھر کا ایک چھوٹا سا بت پڑا تھا، جس کی رنگت رات بھر آگ میں پڑے رہنے کے باعث گہری سرخ ہو چکی تھی۔ کامنی نے جھونپڑے کا سرسری جائزہ لیا اور خاموشی سے بت کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے آج کی ناکامی ہی نہیں، اپنی قسمت پر بھی رونا آ رہا تھا۔ اگر شوہر بھری جوانی میں تنہا چھوڑ کر مر نہ گیا ہوتا تو کبھی اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ جب اپنی قسمت کو کوستے ہوئے اس کی بھیگی پلکوں نے غموں کا بوجھ سہارنے سے انکار کیا تو ٹپ ٹپ برستے آنسو گرم راکھ میں سرسراہٹ پیدا کرنے لگے۔ لوٹ آئی ہو واپس؟ رگھو کی نیند میں ڈوبی بھاری آواز کامنی کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ شاید اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر بیدار ہو گیا تھا۔ ہاں، کوئی مجھے وہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیوں گڑ گڑاتی ہوئی بھکاریوں کی طرح اس بڑھیا کے سامنے؟ تمہاری ساس بہت خبیث ہے، وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گی۔ وہ تمہیں ہمیشہ کمزور دیکھنا چاہتی ہے تاکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ وہ تمہیں گھر میں اپنے بیٹے کی نشانی نہیں، داسی بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بھول جاؤ ان کم ظرف لوگوں کو جو تم پر فقرے کستے ہیں۔ اپنا دل بڑا رکھو، میں کروں گا تم سے شادی، اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے ساتھ رہنے سے تمہیں وہ تحفظ نصیب ہوگا
جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان حقیر لوگوں کا کیا ہے؟ آج مرے کل دوسرا دن۔ تمہیں ان چھوٹے لوگوں کے لیے دل برا نہیں کرنا چاہیے۔ رگھو نے قریب ہو کر اسے دلاسا دیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ہمت کرو، ہمت، وقت بہت کم ہے۔ کل ہمیں ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ 100 سال پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ پوری 1 صدی جس کے مکمل ہونے کا ہماری 3 نسلوں نے انتظار کیا ہے، جس کی خاطر میں نے عمر بھر نگر نگر کی خاک چھانی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کامنی، میں نے بہت کڑا وقت گزارا ہے اس ایک لمحے کو پانے کے لیے۔ یہ سب تو اگنی دیوتا کی کرپا ہے۔ آخری دنوں میں تم مجھے مل گئی۔ اب میرے ساتھ ساتھ تمہارا ادھورا جیون بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ بس تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے۔ یوں سمجھو اب میرے خاندان کی 16 سالہ تپسیا کا انحصار صرف تم پر ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے تمہاری خدمت کی انمول قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ذرا سوچو، 2 دن بعد ہم دونوں ناقابل شکست ہو جائیں گے۔ پھر میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں اس سے بڑھ کر، رگھو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو بدلے میں تم مجھ سے کتنی بڑی قیمت مانگ رہے ہو۔ میرے بیٹے کی بھینٹ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ بھول رہی ہو وہ تمہاری سوتن کا بیٹا ہے اور تمہارے سارے خاندان کے لیے نحوست ہے۔ پیدا ہوا تو سگی ماں کی جان لے لی، اور 3 سال کو پہنچا تو باپ بھی اس کی نحوست کا شکار ہو کر چل بسا۔ اب تو بچی ہے اس مورک کا وار سہنے کے لیے۔ اگر میرا کہا نہیں مانے گی تو ایک روز اس کی زہریلی نظریں تجھے بھی کھا جائیں گی۔ اسی لیے کہتا ہوں دل نرم مت کر، ورنہ کل یہی سوتیلا بیٹا جوان ہو کر تجھ پر روٹی پانی بند کر دے گا۔ کامنی کی لڑکڑاہٹ دیکھ کر رگھو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ اس بھاشن نے کامنی کا دل پھر موم کر دیا۔ وہ واقعی رگھو کو پسند کرنے لگی تھی۔ شاباش، مجھے یقین تھا تم اس انمول موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤ گی۔ یہ کہہ کر رگھو آگ کی جانب متوجہ ہوا اور ہاتھ جوڑ کر اگنی دیوتا کی تپسیا کرنے لگا۔ رگھو کے دادا اپنے دور کے بڑے جاگیردار تھے۔ ان کی جائیداد کئی دیہاتوں پر محیط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ نہ صرف ان کی عزت کرتے تھے بلکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں ثالث بھی مانتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قریبی گاؤں میں پرانی خستہ حال حویلی خریدی اور گھر آ کر نئی عمارت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ نئی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی تو بنیادوں کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو چمڑے کے غلاف میں لپٹی ہوئی ایک خستہ حال کتاب ملی، جسے دادا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دادا نے بظاہر ان پڑھ مزدوروں کے سامنے کتاب کو فضول قرار دے کر مطمئن کر دیا، لیکن در حقیقت اس انمول کتاب کا مطالعہ کر کے حیران رہ گئے۔ اس قدیم کتاب میں لکھی تحریر کے مطابق اگر درج شدہ معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگنی دیوتا کا مجسمہ تیار کروایا جائے اور اس مجسمے کے گرد مسلسل 100 سال آگ کا الاؤ روشن رکھ کر مخصوص عمل کیا جائے تو مدت پوری ہونے پر آگ میں سے ایک عورت برآمد ہوگی اور عمل کرنے والے کے کسی بھی ایک سوال کا جواب دے کر واپس لوٹ جائے گی۔ رگھو کے دادا بہت ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے بہت سوچ و بچار کے بعد اس ناری سے موت کا علاج دریافت کرنے کی ٹھانی۔ اس معاملے کو نہایت خفیہ رکھا گیا اور دادا نے نئی تعمیر کی جانے والی عمارت کا نقشہ بدل کر اس کے نیچے وسیع و عریض تہخانہ بنوا ڈالا۔ اس تبدیلی کو شکوک سے پاک رکھنے کے لیے انہوں نے گاؤں والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ تہخانے میں اپنے لیے اگنی دیوتا کا مجسمہ بنوانا چاہتے ہیں۔
تاکہ عمر کا آخری حصہ سکون سے عبادت میں گزار سکے۔ بات معقول تھی، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا اور تہہ خانے کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ اس تہہ خانے میں سوائے ان کے خاص ملازمین کے کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 100 سال کی تپسیا کے لیے جہاں اور بہت سی شرائط تھی، وہیں ایک اہم شیطانی شرط یہ بھی تھی کہ ہر سال آخری ماہ چاند کی 14ویں رات اگنی دیوتا کے سامنے ایک جوان عورت کی بھینٹ چڑھائی جائے گی، جبکہ آخری بھینٹ اس بچے کی دی جائے جو چاند گرہن کی رات پیدا ہوا ہو۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس بچے کی تلاش کوئی دوسرا نہیں، سوال پوچھنے والا خود کرے گا۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا اور خاندان کی بدنامی کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے سوچ بچار کے بعد دادا نے ہر سال لڑکیوں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے دور دراز علاقوں میں چند بردہ فروشوں سے رابطہ قائم کر لیا، جو ہر سال ایک جوان لڑکی معقول رقم کے عوض اس شیطانی عمل کے لیے مہیا کرنے لگے۔ تمام معاملات طے پاتے ہی شیطانی عمل رازداری سے شروع کر دیا گیا۔ کئی سال بعد دادا کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے قبل انہوں نے یہ مشن اپنے بیٹے یعنی رگو کے باپ کو سونپ دیا تاکہ آگ کا الاؤ ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ رگو کے باپ نے اس عمل کو اپنی موت تک جاری رکھا اور پھر یہ ذمہ داری رگو کے حوالے کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اب 100 سال پورے ہونے کو تھے، جبکہ رگو 50 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ شرط کے مطابق رگو 100 سال پورے ہونے سے 1 سال قبل گھر بار چھوڑ کر ایسے بچے کی تلاش میں نکل پڑا جو چاند گرہن کی رات پیدا ہوا ہو۔ دن تیزی سے گزرتے رہے، لیکن رگو کو کامیابی کے آثار کہیں دکھائی نہ دیے۔ اسی کشمکش میں 6 ماہ بیت گئے۔ اب وہ بچے کے بارے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ کئی شہروں اور دیہاتوں کی خاک چھاننے کے بعد اس کی قسمت اس وقت جاگ اٹھی جب اس نے سادھو کے بہروپ میں کامنی کے گاؤں میں ڈیرا ڈالا۔ پہلی مرتبہ کامنی اپنی ساس کے ہمراہ اس کے پاس آئی تو خوف زدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی بچے کو جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کامنی کا شوہر ان دنوں بہت بیمار تھا۔ رگو نے چونکہ خود کو سادھو سنیاسی کے نام سے مشہور کر رکھا تھا، اس لیے کامنی کی کوشش تھی کہ وہ ان کے ساتھ چل کر مریض کا ہاتھ دیکھے۔ جب ان دونوں کا اصرار زیادہ بڑھا تو رگو ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ مریض دیکھ کر رگو واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ وہاں موجود 4 سالہ بچے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بچے میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جن کا وہ متلاشی تھا۔ تھوڑی تفتیش کرنے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بچہ چاند گرہن کی رات پیدا ہوا تھا۔ بچہ مل جانے پر رگو دل ہی دل میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد کامنی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں والے رواج کے مطابق کامنی کو شوہر کی لاش کے ساتھ ستی کرنا چاہتے تھے، مگر رگو نے سادھو کے بہروپ سے فائدہ اٹھایا اور کامنی کی موت کو گاؤں والوں کے لیے عذاب قرار دے کر اس کی جان بچا لی۔ ساتھ ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ اگر کامنی ستی ہونے کے بجائے چند روز اس کی کٹیا میں تپسیا کرنے کے بعد خود کو بھگوان کی داسی قرار دیتے ہوئے گوشہ نشین ہو جائے تو اس کی پرارتھنا سے گاؤں میں دوبارہ کبھی قحط نہیں پڑے گا۔ کامنی کی ساس سمیت کئی دوسرے لوگ اس تجویز سے متفق نہیں تھے۔ پھر بھی گاؤں کے چند بڑوں کی حمایت حاصل کر کے رگو نے سب کو قائل کر لیا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ گاؤں میں ہر 3 سال بعد شدید قحط پڑتا تھا اور گاؤں والوں کی اسی دکھتی رگ سے رگو نے فائدہ اٹھایا تھا۔ کامنی کے زندہ بچ جانے سے رگو کو اپنی کامیابی اور یقینی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان حالات میں کامنی ہی ایسی عورت تھی جو بچے کو اس کے پاس لا سکتی تھی اور عمل پورا ہونے تک بچے کا خیال بھی رکھ سکتی تھی۔ رگو کو بذات خود بچے بہت ناپسند تھے۔
جبکہ سفر مکمل کر کے واپس حویلی پہنچنے تک بچے کا خیال رکھنا اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف کامنی بھی جان بچانے پر رگھو کے احسان تلے دب چکی تھی۔ رگھو نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گرد اعتماد کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ اب گاؤں سے دور جنگل میں منتقل ہو گیا تھا، جہاں اسے بچہ اغوا کرنے سے قبل چند روز کی خصوصی تپسیا کرنی تھی۔ کامنی اب اس سے ملنے جنگل میں آنے لگی۔ اس دوران رگھو نے پوری طرح اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا اور ساتھ ہی ہمیشہ زندہ رہنے کا لالچ دے کر آمادہ کر لیا۔ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کو اگنی دیوتا کی بھینٹ چڑھانے کے لیے گھر سے اٹھا لائے۔ کامنی کی آج کوشش بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ دوسرے دن کامنی جھونپڑے سے نکلی تو رگھو کی سخت ہدایات تھی کہ ناکام واپس نہ لوٹے۔ چنانچہ وہ کھلے چہرے سے جانے کے بجائے نقاب اوڑھ کر گاؤں میں داخل ہوئی، جس کے باعث کوئی اسے پہچان نہ سکا اور نہ ہی کسی نے اس پر توجہ دی۔ جب وہ گھر کے نزدیک پہنچی تو اسے اپنی ساس گھر سے نکل کر ہمسایوں کے ہاں جاتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے جسم میں بجلی بھر آئی۔ آج قسمت مہربان تھی اور وہ کسی صورت یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سنسان گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے چارپائی پر موہن گہری نیند سو رہا تھا۔ شکار سامنے دیکھ کر کامنی کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور وہ بچے کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ بچے کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی، لیکن کامنی کے دل و دماغ پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا کر کاندھے سے لگایا اور تیزی سے واپس پلٹی۔ ابھی صحن کے بیچ میں پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے اس کی ساس اندر داخل ہوئی اور بچے کو یوں ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ کہاں لے جا رہی ہے میرے بچے کو؟ چھوڑ دے اسے، پیچھے ہٹ جاؤ اماں، میرا راستہ مت روکو۔ کامنی کے لہجے میں اپنائیت نام کی چیز دور تک نہیں تھی۔ بیگانگی کا یہ عالم دیکھ کر بڑھیا بھی لمحہ بھر کے لیے سہم گئی، مگر پھر ہوش میں آتے ہی بچہ چھیننے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ چھوڑ دے میرے بیٹے کی نشانی، نہیں جانے دوں گی تیرے ساتھ۔ اس اچانک دفاع دیکھ کر کامنی غصے سے بھڑک اٹھی۔ لگتا ہے بچے کی بلی چڑھانے سے پہلے مجھے تیری بھینٹ پیش کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑھیا کو پوری قوت سے دھکا دیا اور اس کا سر سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔ چوٹ لگتے ہی بڑھیا کی کربناک چیخ صحن میں گونجی اور وہ کٹے ہوئے چھہ تیر کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ ساس کو گرتا دیکھ کر کامنی نے بجائے پشیمانی کے سکھ کا سانس لیا اور بچے کو اٹھائے گھر سے باہر نکل آئی۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جلد از جلد دریا کے کنارے پہنچنا چاہتی تھی، جہاں رگھو بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ چونکہ آج ان کے پاس آخری دن تھا، اس لیے وہ خود کامنی کے ساتھ دریا پار کر کے گاؤں کی سرحد تک آیا تھا۔ جب اس نے دور لہلہاتی فصلوں کے درمیان کامنی کو بچہ اٹھائے آتے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کو ہمراہ لیے واپس جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ کامنی کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور وہ بار بار مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ رگھو نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ گاؤں میں موہن کے غائب ہوتے ہی کوہرام مچ گیا ہوگا، مجھے ڈر ہے لوگ ہمارا تعاقب کرتے یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ بے فکر رہو، اب وہ ہمیں کبھی نہیں پا سکیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم ابھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ویسے بھی اتنے گھنے جنگل میں کسی کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ رگھو کی دلیل میں وزن تھا۔ کامنی نے جواباً اس بات میں سر ہلایا اور جھونپڑے سے ضروری سامان سمیٹ کر وہ تینوں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران موہن بھی جاگ اٹھا تھا اور خود کو ماں کی گود میں پا کر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تاریک جنگل میں ٹھوکریں کھاتے شام تک وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی ایک دریا میں موجود کشتی ان کی منتظر تھی۔ کشتی میں بیٹھ کر وہ دوسرے کنارے پہنچے تو رگھو انہیں قریبی فصلوں کے درمیان بنے ایک کچے مکان میں لے گیا، جہاں ایک ہٹا کٹا آدمی
2 تازہ دم گھوڑوں کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ رگھو کو سامنے دیکھ کر آدمی چارپائی سے اٹھا اور پرنام کرتے ہوئے تیزی سے اس کے پیروں پر جھک گیا۔ جیتے رہو، سواری تیار ہے نا؟ رگھو نے سامنے بندھے گھوڑوں پر نظر دوڑائی۔ سب تیار ہے سرکار، یوں سمجھے گھوڑے نہیں بجلیاں ہیں، آپ کے سوار ہوتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگیں گے، وہ فخر سے بولا۔ شاباش، تمہیں اس کا الگ سے انعام ملے گا، رگھو نے اسے تھپکی دی۔ نسلوں سے آپ ہی کا دیا کھا رہے ہیں، اور کیا انعام چاہیں گے؟ وقت کم ہے، آپ جلدی سے نہا دھو کر کپڑے بدل لیں، میں اس دوران کھانا لے آؤں، ویسے بھی آپ کا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ بات سن کر رگھو نے تائید میں سر ہلایا اور خادم تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی رگھو نے چارپائی پر پڑے تھیلے کا منہ کھول کر جائزہ لیا اور کامنی سے بولا، اس میں تمہارے اور موہن کے کپڑے ہیں، جلدی سے حلیہ بدل لو، ابھی بہت سفر باقی ہے، ہمیں کھانا کھاتے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ تینوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ رگھو نے موہن کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا، جو ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ کامنی دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور انہیں ہر صورت اگلا سورج غروب ہونے سے قبل منزل پر پہنچنا تھا۔ رگھو کے خادم نے چلتے وقت انہیں کھانے پینے کا سامان اور پانی وافر مقدار میں ساتھ دے دیا تھا، کیونکہ انہیں طویل صحرائی راستے سے گزرنا تھا۔ وقت کی کمی کے باعث انہوں نے مسلسل سفر جاری رکھا اور صرف 2 جگہ مختصر سا قیام کیا۔ طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے دوسرے روز سورج ڈھلنے تک وہ صحرا کے پار مختصر آبادی والے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ رگھو ہاتھ کے اشارے سے ملنے والوں کے پرنام کا جواب دیتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کامنی کو اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہاں کے لوگوں پر رگھو کا خاصا رعب قائم ہے۔ جلد ہی وہ وسیع رقبے پر پھیلی عظیم الشان قدیم حویلی کے سامنے موجود تھے۔ حویلی کا صدر دروازہ کھلا تھا، چنانچہ وہ اسی طرح گھوڑوں پر سوار اندر داخل ہو گئے۔ کامنی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنی بڑی حویلی ہونے کے باوجود انہیں دور دور تک کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف ایک پراسراریت طاری تھی، یوں لگتا تھا احاطے میں موجود ہر شے سہمی ہوئی ہے، جبکہ رگھو کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی منشا کے مطابق ہو رہا ہو۔ حویلی کے صدر دروازے میں داخل ہو کر وہ رکے نہیں، بلکہ اسی طرح گھوڑوں پر سوار خوبصورت باغیچے کے درمیان بنے سنگ مرمر کے راستے پر چلتے ہوئے اندرونی عمارت کے سامنے جا پہنچے۔ ان کے گھوڑوں سے اترتے ہی سامنے موجود دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا لیکن صحت مند ملازم باہر نکل کر رگھو کے قدموں سے لپٹ گیا۔ جواباً رگھو نے بھی اس سے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زمین سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ کیسے ہو بابا؟ رگھو نے بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ کا کرم ہے مالک، سب انتظامات مکمل ہیں، رگھو نے بلا تاخیر دوسرا سوال داغا۔ آپ بالکل شانت ہو جائیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی میں نے، ویسے بھی اگر آج انتظامات مکمل نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ آپ کی ہدایت کے مطابق تمام ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا ہے اور سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ مقررہ وقت سے قبل کوئی واپس کام پر نہ آئے۔ اس وقت حویلی میں صرف میں ہی آپ کا غلام موجود ہوں۔ اگنی دیوتا سے پرارتھنا ہے آپ کامیاب ہو جائیں، بوڑھے نے اسی احترام سے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ کامنی، جو کہ ساری زندگی غربت کی چکی میں پیسنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی بڑے گھر میں داخل ہوئی تھی، ہر چیز کو یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی دوسرے سیارے پر آ گئی ہو۔ یہ حویلی اس کے لیے کسی راجا کے محل سے کم نہیں تھی۔ سارا کام مکمل تھا، جبکہ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے رگھو ان دونوں کو آرام کرنے کے لیے ایک خوبصورت خوابگاہ میں چھوڑ آیا
اور خود ایک مرتبہ پھر تیاریوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا تاکہ کسی چیز کی کمی اسے موقع پر پریشان نہ کر سکے۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی وہ کامنی اور موہن کو خوابگاہ سے لے کر حویلی کے وسطی کمرے میں پہنچا تو سب نے گہرے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ رگو کے چہرے پر جوش اور خوشی کے آثار تھے، جبکہ کامنی گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور اس نے معصوم موہن کو سینے سے لگا کر بازوؤں کے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہاں پہلے سے موجود بوڑھے ملازم نے جھک کر ان کا استقبال کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، سرکار، میں امید کرتا ہوں اس خادم نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے نمک کا حق ادا کر دیا ہے۔ 100 سال قبل جب آپ کے دادا نے اگنی دیوتا کی پرستش کا آغاز کیا تھا تو میرا باپ 15 برس کا تھا۔ اس نے ساری زندگی حویلی کے تہ خانے میں موجود آگ کے الاؤ کو روشن رکھنے میں صرف کر دی، جو اس عمل کی بنیادی ضرورت تھی، اور مرتے دم یہ کہہ کر مجھے ذمہ داری سونپ گیا کہ عمل پورا ہونے تک کبھی مالک کو دھوکہ نہ دینا، ورنہ تیرے باپ کی زندگی بھر کی محنت اکارت چلی جائے گی اور نچلی ذات کے لوگوں پر پھر کبھی بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ بس اسی ایک عہد نے مجھے مجبور کر دیا کہ اپنی زندگی آپ کے نام وقف کر دوں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چمک اٹھے۔ مجھے آپ پر فخر ہے بابا۔ آپ اور آپ کے والد نے جس طرح اس مشن کو تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ویسے بھی میری نظر میں آپ کی حیثیت نوکر کی نہیں، دوست کی سی ہے۔ رگو نے آگے بڑھ کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ سب کچھ آپ کی ہدایت کے مطابق تیار ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ بوڑھے نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میری خواہش تو تھی کہ کامیابی کے اس موقع پر آپ بھی میرے ہمراہ رہیں، کیونکہ دنیا میں آپ ہی تو وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اس کام کو جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن پتا جی کی وصیت کے مطابق اس آخری مرحلے میں میرا تنہا ہونا ضروری ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ رگو نے طریقے سے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں تو پیدا ہی آپ کی خدمت کے لیے ہوا ہوں۔ آپ پوری توجہ اپنے کام پر دیں، میں آپ کے لیے پرارتھنا کروں گا۔ بوڑھے نے جھک کر آخری پرنام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بوڑھے کے رخصت ہوتے ہی رگو نے کمرے کو اندر سے تالا لگایا اور ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد بوڑھے کا دیا ہوا تھیلا کاندھے سے لٹکاتے ہوئے کامنی کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو کامنی، وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں نے ساری زندگی انتظار کیا۔ ان دونوں کو ہمراہ لے کر رگو آگے بڑھا اور کمرے کے دائیں کونے میں موجود چھوٹا سا دروازہ کھول کر ایک طویل راہداری میں داخل ہو گیا۔ ہر سو چھائی جان لیوا خاموشی میں ان کے قدموں کی آواز ارد گرد کی دیواروں سے ٹکرا کر باز گشت کی صورت میں کانوں سے ٹکراتی تو انجانے خوف سے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی۔ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ راہداری کے کونے میں موجود لوہے کے مضبوط دروازے کے سامنے کھڑے تھے، جس کے ساتھ بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ رگو نے کاندھے سے لٹکتا تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور جیب سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگا۔ دروازہ کھلا تو ان کے سامنے چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا، جس کے کونے میں سیڑھیاں تھیں۔ یہی سیڑھیاں تہ خانے میں جاتی تھیں۔ اس کمرے میں رگو کے خاص ملازمین کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سب سیڑھیوں کے راستے تہ خانے میں پہنچ گئے۔ حویلی کے ہال کمرے سے لے کر اب تک رگو نے جو دروازہ بھی کھولا تھا، اندر داخل ہو کر اسے تالا لگا دیا تھا۔ اوپر والی منزل کے نقشے کی طرح نیچے راہداری میں بھی بہت سے کمرے تھے۔ رگو کئی بند دروازوں کے سامنے سے گزرتا ہوا لکڑی کے ایسے بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس پر نامانوس زبان میں کچھ تحریر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھا اور دروازے پر پھونکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دباؤ ڈالا تو وہ ہلکی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اب رگو نے مڑ کر کامنی کو آنکھ کے اشارے سے پیچھے آنے کا کہا۔ خود نامانوس زبان میں منتر پڑھتا اندر داخل ہو گیا۔
یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس کے عین وسط میں آگ کا بہت بڑا الاؤ دائرے کی شکل میں روشن تھا۔ کامنی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آگ کا یہ الاؤ اگنی دیوتا کے ایک دیو کامت مجسمے کے گرد روشن کیا گیا تھا۔ سنگ تراش نے اگنی دیوتا کو بڑے چبوترے پر آلتی پالتی مارے بیٹھے دکھایا تھا، ایسا چبوترا جس کے نچلے حصے میں بناوٹ کے دوران لکیریں کھود کر باقاعدہ ایک بند دروازے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کامنی کو منظر دیکھ کر وہ چھوٹا سا مجسمہ بھی یاد آ گیا جس کی رگو جھونپڑی میں آگ کے درمیان رکھ کر پوجا کرتا تھا۔ یہاں بھی صورتحال مختلف نہ رہی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی رگو آگ کے سامنے گر کر سجدہ ریز ہو گیا۔ معصوم موہن جو کہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، ماں سے لپٹ کر بے اختیار چیخیں مارنے لگا، جبکہ کامنی بھی خوفزدہ آنکھوں سے سامنے موجود دہشت ناک مجسمے کو دیکھ کر حرکت کرنا بھول گئی تھی۔ کافی دیر بعد رگو عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے اونچی آواز میں منتر پڑھتے ہوئے آگ پر پھونک ماری اور پاس پڑی لکڑیاں اٹھا کر الاؤ میں پھینکنے لگا، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اب رگو آگ سے پیدا ہونے والی تیز روشنی میں کمرے کی دیواروں پر لکھی ان تحریروں کو بلند آواز میں پڑھنے لگا جو اس کے دادا اور باپ نے آج کے دن کے لیے لکھی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر جا بجا انسانی خون کے دھبے اور شیطانی نقش کامنی کے دل کی دھڑکن تیز کیے جا رہے تھے۔ یہاں کی صورتحال اس کے تصور سے بھی خوفناک تھی۔ گو اس نے یہ سب ہمیشہ زندہ رہنے کے لالچ میں کیا تھا، لیکن اب اسے غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر موہن کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن یہ کام اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ رگو نے یہاں آتے ہوئے ہر دروازے پر تالا لگا دیا تھا۔ آج میں دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاؤں گا، آج موت ہمیشہ کے لیے مجھ سے شکست کھا جائے گی، میں عظیم ہوں، میں امر ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح کہے لگاتے ہوئے کامنی کی طرف مڑا تو اسے پریشان دیکھ کر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں گھبرا رہی ہو میری رانی؟ اب تم بھی میری طرح امر ہونے والی ہو۔ اگنی دیوتا کی بھینٹ چڑھائی جانے والی ناریاں عام نہیں ہوتی، تم بھی عام نہیں ہو۔ سمے تیزی سے بیتا چلا جا رہا ہے، دیکھو اگنی دیوتا کی آنکھوں میں غور سے دیکھو، تمہیں دیکھتے ہی ان میں لہو کی پیاس جاگ اٹھی ہے۔ چلو ایسا کرو، اب اس بچے کو گود سے اتار دو جس کی نحوست ابھی تک تمہارے سورگ پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ رگو کے ناپاک عزائم جان کر کامنی سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے روتے ہوئے موہن کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مزید تنگ کیا اور ہانپتی ہوئی آواز میں کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور اور ٹانگیں خوف سے لڑکھڑا رہی تھیں۔ تو کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے؟ مجبوری ہے، مگر تم نے تو کہا تھا میں تمہیں امر بنا دوں گا، میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ ہاں، میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گی، مگر میری یادوں میں۔ میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا کہ تم نے آخری لمحے میری مدد کی۔ رگو نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کامنی کے منہ سے یہی نکل پایا۔ احمق ہو تم کامنی، میں نے اتنی بڑی بات کہی اور تم نے یقین کر لیا۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس یقیناً ہے کہ تم ناحق ماری جاؤ گی۔ میں زندگی میں تمہارے خوبصورت جسم کا لمس دوبارہ محسوس نہیں کر سکوں گا، کیونکہ کتاب میں لکھی تحریر کے مطابق آخری قربانی کے لیے ناری کی قربانی ضروری نہیں، بچے کی بھینٹ لازمی ہے۔ لیکن کیا کروں، بچے کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد حاصل کرنا پڑی، کیونکہ مجھے بچوں سے گھن آتی ہے۔ اگر میں اسے اکیلا اغوا کرتا تو اس کا رونا، ناز نخرے سب برداشت کرنا پڑتا، جو میرے مزاج کا حصہ نہیں، اس لیے تمہیں بھی ساتھ لے آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تم یہ راز جان چکی ہو، اور راز جاننے کی سزا موت ہے۔ یہی 100 سال سے اس تہخانے کا اصول رہا ہے۔ رگو نے تفصیل بتاتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کیا۔ اب اس کا رخ دیوار سے لٹکتی تلوار کی جانب تھا۔
جس پر جمے انسانی خون کے لوتھڑے اسے مزید بھیانک بنا رہے تھے۔ تلوار کو ہاتھ لگاتے ہی رگھو نے بلند آواز میں منتر پڑھا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹا۔ یہی اس کی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کے بائیں گال پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ رگھو کے کانوں میں آندھیاں چلنے لگی اور منتر چیخ میں بدل گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں تو سامنے کامنی مضبوط لکڑی ہاتھوں میں تھامے دوسرے وار کی تیاری کر رہی تھی۔ میں تجھ شیطان سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ اپنی اور موہن کی حفاظت کے لیے میں تیرا خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر کامنی نے دوسری مرتبہ لکڑی گھمائی، لیکن رگھو شدید تکلیف کے باوجود دفاع کے لیے سنبھل چکا تھا۔ اس نے کامنی کا وار روکنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا اور نصف لکڑی کٹ کر کونے میں روتے موہن کے سر پر جا لگی، جس سے اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ موہن کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا دیکھ کر کامنی مزید گھبرا گئی اور تیزی سے باقی لکڑی پھینک کر اس کی مدد کے لیے لپکی۔ ادھر کامنی کی ایک ہی ضرب نے رگھو کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سوزش نمودار ہونے لگی تھی۔ گال پھٹ جانے کے باعث اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور چند دانتوں کو نقصان پہنچا، جس کے باعث شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تو تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ رگھو نے اپنے زخم نظر انداز کرتے ہوئے پھر تلوار اٹھائی۔ اگر تم نے مجھے یا میرے بچے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کامنی نے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر غرائی۔ صحیح کہا تم نے، کون ہوگا تم سے برا، جس نے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لالچ میں سوتیلے بیٹے کی جان کا سودا کر دیا، اور آج جب حقیقت کھلی تو اسی بیٹے کو بچانے کے لیے مجھ پر وار کر دیا۔ سچ کہتا ہوں کامنی، بہت چیز ہو تم، بہت چیز ہو۔ وہ میری غلطی تھی کہ میں تیری باتوں میں آ گئی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دوں گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کامنی کے لہجے میں مر مٹنے کا عزم جھلک رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ ویسے بھی موہن کی باری تمہارے بعد ہی آنی ہے۔ یہ کہہ کر رگھو نے شیطانی نعرہ لگایا اور تلوار سے حملہ کر دیا، مگر کامنی نے پھرتی سے پہلو بدل کر اس کا وار خالی کر دیا اور موہن کو اٹھائے تیزی سے دروازے کی جانب لپکی تاکہ باہر نکلنے کی تدبیر کر سکے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ابھی وہ بمشکل کمرے کے وسط میں پہنچی ہوگی کہ تعاقب کرتے رگھو کی تلوار ہوا کے دبیس پردے کو چیرتی نیم دائرے میں گھومی اور جان بچانے کی کوشش میں بھاگتی کامنی کا سر کٹ کر فٹ بال کی طرح بند دروازے سے جا ٹکرایا۔ موہن، جو کہ چوٹ لگنے کے بعد مسلسل روئے چلا جا رہا تھا، ماں کی گردن تن سے جدا ہوتے دیکھ کر زور سے چیخا اور مارے خوف کے بے ہوش ہو کر کامنی کے مردہ جسم کے ساتھ ہی زمین پر آ گرا۔ کامنی کا خاتمہ ہوتے ہی رگھو نے سکون کا سانس لیا اور بیٹھ کر اپنا پھولا ہوا گال سہلانے لگا۔ سوزش اور درد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور بے ہوش موہن کو اٹھا کر اس چبوترے پر لٹا دیا جہاں اگنی دیوتا کی بھینٹ دی جانی تھی۔ لیکن اچانک کامنی کے مردہ جسم پر نظر پڑتے ہی رگھو کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ چوٹ کھانے کے بعد وہ اس کا مردہ جسم دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، چنانچہ نفرت کے اظہار کے لیے وہ چبوترے سے نیچے اترا اور کامنی کا دھڑ کٹے ہوئے سر سمیت اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اب اس کے پاس وقت کم تھا، اس لیے مزید آرام کرنے کے بجائے جبڑے کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کمرے میں موجود اکلوتی الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لکڑی سے بنی الماری کو کھول کر رگھو نے اس میں سے ایک نہایت قدیم اور بوسیدہ کتاب باہر نکالی، جس کے بیشتر صفحات پھٹ چکے تھے۔ یہ وہی کتاب تھی جس کی بدولت آج اسے عظیم طاقت ملنے والی تھی۔ رگھو کتاب اٹھا کر واپس مڑا اور موہن کے پاس بیٹھ کر منتر پڑھنے لگا۔ دیر تک اگنی دیوتا کے گن گانے کے بعد اس نے کتاب احتیاط سے چبوترے پر رکھی اور وہی قاتل تلوار اٹھا کر اپنے آخری شکار کے گرد چکر کاٹنے لگا جس سے کامنی کا خون کیا تھا۔
اس کی زبان پر اب بھی چند نامانوس جملے تھے جن کو وہ پرجوش انداز میں بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا تیسرا چکر مکمل ہوا، قاتل تلوار ایک مرتبہ پھر ہوا میں بلند ہوئی اور موہن کا سر کٹ کر سیدھا اگنی دیوتا کے چرنوں میں جا گرا، جبکہ باقی دھڑ چند لمحے پانی سے نکلی مچھلی کی طرح پھڑک کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جب موہن کی گردن تن سے جدا ہو کر اگنی دیوتا کے چرنوں میں گری تو آگ میں مزید تیزی پیدا ہو گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ بھیٹ قبول ہو چکی ہے اور سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ اہم مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے طے پاتا دیکھ کر رگو کا دل خوشی سے مچل اٹھا۔ کامیابی اب صرف چند قدم دور تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اب اسے اپنی آخری تپسیا شروع کرنی تھی، جسے رات 12 بجے سے قبل ختم کرنا ضروری تھا، کیونکہ ٹھیک 12 بجے ہی آگ سے اس ناری کو ظاہر ہونا تھا جو اس کی امیدوں کی محور تھی۔ اب تک کیا جانے والا تمام عمل بالکل ٹھیک اور کتاب کے مطابق ثابت ہوا تھا، جس کے باعث اس کا ذہن پرسکون تھا۔ اس وقت اگر اسے کوئی پریشانی تھی تو صرف زخم کی، جو کامنی کا دیا ہوا آخری تحفہ تھا۔ اس کا گال سوج کر کپا ہو چکا تھا اور منہ سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ رگو کو واضح محسوس ہو رہا تھا اس کے 3 دانت ٹوٹ چکے ہیں اور ایک کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کا نصف حصہ ٹوٹ کر باقی جبڑے میں دھنس چکا تھا۔ یہی وہ دانت تھا جو رگو کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ تہہ خانے میں اس کے پاس درد کی کوئی دوا موجود نہیں تھی اور نہ ہی ہدایت کے مطابق وہ طبی امداد کے لیے باہر جا سکتا تھا، اس لیے سوائے صبر کے کچھ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بے چینی سے پہلو بدلنے کے بعد وہ ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا اور الاؤ کے قریب مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کتاب میں لکھے منتر پڑھنے لگا۔ لیکن درد اب برداشت سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ میں درد سے مر جاؤں گا۔ شدید تکلیف نے اسے کتاب بند کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ بڑبڑاتا ہوا گال پر ہاتھ رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس ایک لمحے کے لیے میرے باپ دادا نے 100 سال محنت کی ہے۔ میں درد برداشت کر سکتا ہوں، میں موت پر حاوی ہو کر رہوں گا۔ یہ عارضی تکلیف ہے، میں اسے برداشت کر لوں گا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے خود کو سمجھایا اور واپس لوٹ آیا۔ تکلیف نے اسے نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور جیسے تیسے تپسیا ختم کر کے وہیں زمین پر لیٹ کر کراہنے لگا۔ وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا رہا اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جو رگو کو دنیا بھر کی خوشی دینے والا تھا۔ ٹھیک 12 بجے کمرے میں زبردست گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور آگ میں شدت پیدا ہو گئی۔ اب دیو کامت شعلے کمرے کی بلند و بالا چھت کو چھونے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد جلتی ہوئی لکڑیوں سے ابھرنے والی آگ نارنجی شعلوں میں بدل گئی۔ اگنی دیوتا کا دیو کامت مجسمہ، جو اپنے حجم کے لحاظ سے دیکھنے والوں کے لیے دہشت کی علامت تھا، اب شعلوں میں غائب ہو چکا تھا اور تیز روشنی نے کمرے میں دن کا سما پیدا کر دیا تھا۔ ادھر رگو تمام تبدیلی سے بے خبر نیم بے ہوشی کے عالم میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ جب آگ کی لپٹیں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو شعلوں میں گھرے اگنی دیوتا کے مجسمے کے نیچے بنے چبوترے میں ایک دروازہ نمودار ہوا اور تیز گڑگڑاہٹ سے کھلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے آگ کے سمندر سے ایک نسوانی وجود نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا رگو کی جانب بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آتشی وجود رگو کے قریب آتا گیا، اس کے جسم کے خد و خال واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں یہ ادھوری تصویر مکمل ہو گئی۔ اب رگو کے سامنے ایک خوبصورت عورت تھی، ایسی حسینہ جس کے مرمری جسم میں خون کی طرح گردش کرتے آگ کے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دہکتے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہیروں کی سی چمک تھی، جبکہ رگو اس سراپا حسن سے بے نیاز درد کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہو،
کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عورت نے قریب پہنچ کر شیریں مگر بارعب لہجے میں کہا۔ آواز سن کر رگو نے یوں چونک کر نظر اٹھائی جیسے اس ناری کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تکلیف کی شدت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی اور اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا مقصد حیات بھی بھول چکا تھا۔ میرے دانت میں شدید درد ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے اس کا علاج بتا دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہی الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے۔ تم اسے زنبور کی مدد سے نکال دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مختصر جواب دیا اور خاموشی سے واپس آگ کی جانب لوٹ گئی۔ عورت کا جواب سن کر جیسے ہی رگو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سردی کی تیز لہر جسم کے آر پار ہو گئی اور وہ اپنا درد بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، آگ کی دیوی رک جاؤ، میرا سوال یہ نہیں تھا۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ آگ کی دیوی واپس آسمان سے باتیں کرتے شعلوں میں گم ہو چکی تھی اور رگو کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہیں اگنی دیوتا کی قسم، رک جاؤ، مجھے موت کا علاج بتا دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن دوسری جانب خاموشی رہی۔ رگو نے آگ کے سامنے گڑ گڑا کر ماتھا رگڑتے ہوئے اپنا سوال کئی بار دہرایا مگر کوئی جواب نہ ملا، جس سے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ اگر تم باہر نہیں آؤ گی تو میں تمہارے پیچھے آگ کے دریا میں کود پڑوں گا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ میں اپنی 100 سالہ ریاضت یوں مٹی میں نہیں ملنے دوں گا۔ میں آ رہا ہوں اور زندگی کا راز جان کر ہی دم لوں گا۔ یہ کہتے ہی رگو کتاب ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھا اور اگنی دیوتا کے حق میں شیطانی نعرے لگاتا شعلوں میں کود گیا۔ لیکن آگ کے شعلے اس پر مہربان نہ ہو سکے اور اگلے ہی لمحے کمرہ اس کی کربناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد 100 سال سے روشن آگ کا الاؤ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ شیطانی کتاب جو بے شمار انسانوں کے لیے موت کی وجہ بنی، جل کر ختم ہو چکی تھی، جبکہ موت پر فتح کے خواب دیکھنے والا رگھو اپنے دیوتا کے چرنوں میں راکھ کے پتلے کی صورت نشان عبرت بنا پڑا تھا۔